بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح کی تعلیم میں ہم کبھی کبھی آپ کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں اس وقت کی اسمبلی میں، جو باتیں آپ لوگوں کو ایک اچھا بچہ بنا سکتی ہیں۔ اگر کوئی اچھا بچہ بن جائے تو سارے لوگوں کی نظروں میں وہ اچھا دکھتا ہے، سب اس کو اچھا کہتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اتنے سارے بچے ہیں مدرسے میں، ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اتنے سارے بچے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اتنے سارے بچوں میں کچھ بچے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ ایسی اچھی عادات ہیں، سلام کرنا، نظریں نیچے کر کے باتیں کرنا، بڑوں کا ادب اور احترام کا خیال رکھنا، بڑوں کے سامنے ادب اور احترام سے رہنا۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں کچھ بچوں میں، اور یہ ماشاءاللہ ان کے گھر کی تربیت ہے، یعنی آپ کے والدین نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے کہ وہ تربیت یہاں پہ ماشاءاللہ نظر آتی ہے۔ کچھ بچے اتنے اچھے ہیں، اتنے معصوم ہیں، اور اتنی سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں بعض بچے۔ سیدھے بیٹھو بھائی۔ تو بعض بچے اتنی سمجھداری اور اتنا ادب اور احترام دکھتا ہے ان کے اندر، کبھی میں نے ان کو یعنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، تعلیم میں جو آداب ہیں اس کے مطابق بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمیشہ وہ دو زانوں تحیات کی شکل میں بیٹھ کے یوں تعلیم سن رہے ہوں گے، ایسے بچے ماشاءاللہ۔ کچھ ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ماشاءاللہ گھروں میں بھی بہت اچھے ہیں، اور ان کی گھروں سے تربیت بہت اچھی کی گئی ہے۔ ان کی گھروں سے تربیت، آپ کے بابا اور آپ کی مما نے، آپ کے ابو اور امی نے آپ کی تربیت بہت اچھی کری ہے، اور وہ تربیت نظر آتی ہے۔ وہ اچھائی کیا ہے؟ بولے سارے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کس کا نام روشن کر رہے ہیں؟ بولیے، زور سے بولیے۔ ابو امی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ کس کا نام روشن کر رہے ہیں؟ اگر آپ اچھے ہیں تو اپنے استاذوں کا نام، اپنے مدرسے کا نام روشن کر رہے ہیں، اپنے ابو امی کا نام روشن کر رہے ہیں، اگر آپ اچھے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کے اندر، آپ کے پاس سے، آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل آئی جو کہ بات اچھی نہیں ہے، گندی بات ہے، تو آپ کی تربیت کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے ابو امی کو بدنام کرا رہے ہیں، آپ مدرسے کو بدنام کرا رہے ہیں، آپ استادوں کو بدنام کرا رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کر آپ سے پوچھیں گے تم کہاں پڑھتے ہو، تمہیں تمیز نہیں سکھائی؟ آپ کو بتایا نہیں آپ کے بابا مما نے کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح بڑوں سے بات کرنی چاہیے؟ یہ تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، تو تھوڑی گاڑی اس کے پاس سے جب گزری تو اس کو ناگوار غصہ آیا، مجھے ہی دکھ رہا ہے یوں کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ بڑا بچہ نہیں تھا، موٹر سائیکل چلا رہا تھا، اس کے پاؤں بھی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے، لیکن گاڑی اس کے پاس سے ایسی گزری کہ اس کو تھوڑا سا ایسا لگا کہ شاید میں گر جاؤں گا۔ ایک تو چلانا نہیں آتی، ڈرا تو مجھے یوں دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنا سا بچہ ہے، اس بچے کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اس کو اتنی تمیز نہیں تھی۔ مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا دیکھو کتنا سا معصوم سا بچہ ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے تو خطرے کی چیز ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھو بڑوں سے بدتمیزی کر رہا ہے، ابھی میں اس کو ایک چماٹا ماروں گا اتر کے تو یہ چماٹ منہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا۔ اتنا نازک کمزور سا بچہ ہے نہیں کمزور سا، اور اتنے بڑے آدمی سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک بوڑھے آدمی جا رہے تھے اور ایک نوجوان سا لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، تو بوڑھے آدمی سے میں نے خود دیکھا، ان سے کہہ رہے بابا تمہیں دکھتا نہیں ہے، بابا سائڈ میں ہو کے چلو، ایسی گندی بات کری۔ تو میں نے دیکھا دونوں نوجوان لڑکے کی تربیت اچھی نہیں ہے۔ اس کی تربیت بولی سارے، یہ اپنے ماں باپ کے نام روشن کرا رہے ہیں، اپنے بابا مما کا نام روشن کرا رہے ہیں۔
سیدھی بیٹھو. اچھا سیدھی بیٹھی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، سارے غور سے سنیں، کہ اگر آپ لوگ اچھے ہوں گے، میں نے اپنی بات یہاں سے شروع کری کہ کچھ بچے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ماشاءاللہ بہت اچھی تربیت یافتہ بچے ہیں، ان کی تربیت بہت اچھی، ان کو آداب سکھائے ہیں بڑوں سے بات کرنے کے. ایک بچے کو میں نے بلایا، میں نے کہا بیٹا آپ ادھر آئیے. میں نے کہا آپ نے ایسا نہیں، میں نے کہا آپ نے ایسا کیا؟ نہیں اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم یہ کیا کر رہے ہو، کس طرح بات کر رہے ہو آپ؟ قسم کیوں کھائی آپ نے؟ نہیں اللہ کا پکا وعدہ میں نے ایسے نہیں کیا، اللہ کا پکا وعدہ میں نے ایسے نہیں کیا. نہ ہی زبان پر قسم آنی چاہیے، نہ ہی زبان پر یہ آئے کہ میں نے نہیں اللہ کا. بھائی آپ نے اگر ایسا نہیں کیا، ایک دفعہ کہتے میں نے ایسا نہیں کیا، اگر کیا تو کہتے غلطی ہو گئی بس. اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا ہے اور آپ نے کیا ہے اور بڑے آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیا ہے، عبد الحنان ادھر دیکھیے، بہت اہم بات ہو رہی ہے. آپ نے کوئی غلط کام کر دیا، کوئی غلط بات آپ کے منہ سے نکل گئی ہے، آپ سے غلط کوئی نقصان ہو گیا ہے، گھر میں گلاس ٹوٹ گیا ہے، آپ کو گھر میں بیٹ بال نہیں کھیلنا چاہیے تھا، آپ بیٹ بال کھیل لیتے، وہ شیشے میں لگ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، اب آپ سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی. کیا ہوئی ہے؟ اب ایک طریقہ کیا ہے؟ غلطی چھپا لو، جھوٹ بولیں. سائم کیا؟ جھوٹ بولیں آپ کہ میں نے نہیں کیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی کو چھپا رہے ہیں، آپ اپنی غلطی کو بولیے سارے چھپا رہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سچ بتا دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں ہوگی، مجھے معاف کر دے. بس کون سا طریقہ اچھا ہے بھائی؟ آپ بتائیں. دوسرا پہلا بتائیے، پہلا طریقہ اچھا ہے دوسرا طریقہ اچھا ہے؟ دوسرا طریقہ اپنی غلطی کا اپنی غلطی کا سچ اظہار کر دینا اور یہ کہہ دینا مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے گندی بات ہے؟ اور اپنی غلطی کو چھپانا، اپنے آپ کو بچانا اور جھوٹ پر جھوٹ بولنا، یہ کون سی بات ہے؟ جی یوسف داؤد کیا نام ہے؟ ہاں کیا بتاؤ کون سا طریقہ اچھا ہے؟ چلا رہے بتائیے. پہلا دوسرا؟ پہلا. وہاں کہاں دیکھنا ہے آپ؟ باہر. تو اس لیے اپنے اندر، اب آپ نے بولا نہیں میں نے نہیں کی، اللہ کا وعدہ میں نے نہیں کیا، اللہ کا پکا وعدہ میں نے نہیں کیا، قسم بھی کھا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے جب سچ بولتی ہے تو سچ بولنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے. سچ بولنے کے لیے بولنا ضروری ہے. اللہ کا وعدہ بولنے کی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں. ہاں جھوٹ بول رہے ہوں گے نا تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے. قسم بھی کھائیں گے، جھوٹی قسمیں، جھوٹا اللہ کا وعدہ بھی کریں گے، سب جھوٹ بولیں گے جھوٹ بولنے کے لیے. اور جھوٹ پر جھوٹ چلے گا. لیکن اگر یہ حرکت آپ کی کسی نے دیکھ لی، ایسا کرتے ہوئے آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ نے کوئی حرکت کی ہے، کوئی بری بات کی ہے، کوئی غلط بات کی ہے، کوئی زبان سے گندی بات نکل گئی ہے آپ کے، کسی نے سن لی ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہو نہیں اللہ کا وعدہ میں نے نہیں کیا، اللہ کا وعدہ، وہ کہیں گے اچھا ایک تو آپ نے غلط کام کیا، پھر اس غلط کام کو چھپانے کے لیے آپ نے جھوٹی قسمیں کھائیں، اس کا مطلب آپ کے اندر بہت زیادہ گندگی ہے، آپ بہت گندے بچے ہیں. آپ نے اگر غلط کام کیا تو ایک غلطی ہوئی تھی، آپ معافی مانگ لیں تو ہم کہتے ہیں آپ اچھے بچے ہو، معافی مانگ لیا آپ نے فوراً، اپنی غلطی کو چھپایا نہیں ہے. اس لیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جن بچوں سے غلطیاں ہوں اور وہ اپنی غلطی کو جا کر اپنے ابو اور امی کو بتا دیتے ہیں کہ ابو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیں، یہ بہت اچھے بچے ہیں. جن بچوں سے غلطی ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کا اظہار کر کے معافی مانگ لیں، یہ کون سے بچے ہیں؟ بولے سارے. ایسا اگر کوئی بچہ ہے تو دکھ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے.
کہ مجھ سے غلطی میں. ایسے بچے ہیں ہمارے پاس میرے پاس آتے ہیں. کچھ بچے مدرسے میں تو بہت سارے بچے ہیں نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ بچوں سے شرارتیں ہو جاتی ہیں. کچھ بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے, شرارت ہو گئی, اور انہوں نے خود سے آ کر مجھ سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, آئندہ نہیں ہوگی. تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اپنی غلطی کا فوراً کیا کر لیا, اظہار, معافی, چھپائی نہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے, غلطی کو دوسروں پر ڈالنا. یہ بری عادت, یہ آپ کی برائی دکھ رہی ہے ہمیں. قار صاحب نے ایسا کیا تھا. ابھی بچے کے گھر سے مجھے پاس فون آتا ہے, کیا بچہ سبق یاد کر کے مدرسے سے نہیں آتا؟ میں نے کیوں یاد کر کے نہیں آتا؟ کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ 4:30 بجے ملتا ہے. بھائی کتنے بجے مطالعہ ملتا ہے؟ کتنے بجے مطالعہ ملتا ہے؟ زور سے بولیے. اس بچے نے گھر جا کر یہ نہیں کہا کہ میں سبق یاد نہیں کرتا, بلکہ اس نے قاری صاحب پر الزام ڈال دیا کہ قاری صاحب سبق دیر سے دیتے ہیں. جبکہ آپ سب گواہیں کتنے بجے مطالعہ ملتا ہے؟ 3 بجے مطالعہ ملتا ہے. 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی پڑھائی میں سبق یاد کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کا قصور ہے. آپ پڑھ نہیں رہے, کلاس میں باتیں کر رہے ہوں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, پڑھ نہیں رہے ہوں گے. لیکن آپ نے اپنے قصور کو چھپانے کے لیے کیا کیا؟ دوسروں پر غلطی ڈالتے, دوسروں پر غلطی ڈالتے. تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا, گھر جا کر سچ سچ بتا دینا چاہیے تھا کہ میں نے سبق یاد کیا نہیں ہے. قاری صاحب نے تو سب بچوں کو سبق یاد کرایا ہے, یاد اور سنا بھی ہے. آپ کو تو اس چیز کا علم ہے نا کہ ایسا سے پہلے کی پڑھائی میں کیا ہوتا ہے. 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک کیا ہوتا ہے بتائیے؟ سارے مطالعہ دیا جاتا ہے. مطالعے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولیے. بغیر دیکھے سبق یاد کرایا جاتا ہے. عبداللہ صاحب آپ بول نہیں رہے, زور سے بولیے, آپ کی آواز آئے. بغیر دیکھے یاد کرایا جاتا ہے سبق؟ سب کو یاد کرایا جاتا ہے. یہ تو سب کے سامنے. اب اگر کوئی بچے نے سبق یاد نہیں کیا تو یہ ان کی غلطی ہے نا. اپنی غلطی کا اظہار کرنا چاہیے, بھائی میں نے یاد نہیں کیا, باقی سارے بچوں نے تو یاد کیے. تو اپنی غلطی کا اظہار کرنا یہ اچھی عادت ہے. اپنی غلطی کا اظہار کرنا اور اپنی غلطی کو چھپانا, اور غلطی پر غلطی کو چھپانا, یہ بہت بری عادت. یا دوسروں پر غلطی ڈال دینا, یہ بھی یہاں سے آپ کی برائی دکھ رہی ہے, بری عادت دکھ رہی ہے. کیا مطلب؟ آپ سے پانی کا گلاس گر گیا, آپ سے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ گئی, نقصان ہو گیا, آپ نے لے کر کیا کیا؟ فوراً کہہ دیا بھائی نے کیے, گرایا, بھائی پہ الزام ڈال دیا. استغفر اللہ, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ تو بہت بڑا, بولے سارے استغفر اللہ, بولے سارے. یہ تو عظیم بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی, آپ نے غلط کام کیا, اٹھا کر اس نے کیا ہے. بہت سارے بچے یہاں پہ بھی ہوتے ہیں. 3 بچوں کو اس دن قاری صاحب پکڑ کے, قاری صاحب نے میرے پاس بھیجا 3 بچوں کو کہ ان کے پاس سے یہ چیز نکلی ہے, ان کے پاس سے یہ چیز نکلی ہے. تو میں نے ان 3 بچوں سے پوچھا بھائی کس کی ہے؟ وہ کہہ رہے اس کی ہے. کس کی ہے؟ اس کی ہے. اس کی ہے. تینوں میں سے کسی ایک کی تھی, لیکن تینوں میں سے ہر ایک دوسرے پر ڈال لیں, اس کی ہے, اس کی ہے, اس کی ہے, اس کی, یہی چل رہا تھا. میں نے کہا آپ لوگ سچ نہیں بتا رہے. جو بچہ یہ گھر سے لے کر آئے ہیں بتائیے کون لائے؟ نہیں بتا. ان یہ لائے, یہ لائے, یہ لائے. تینوں مجھے پاگل بنا رہے. تینوں چھوٹے چھوٹے سے تھے اور اتنے بڑے آدمی کو پاگل بنا رہے. کتنی بری بات. تینوں بچے اتنے سے تھے, قاعدے کی کلاس کے, پہلی کلاس کے بچے سارے اتنے تھے. میں نام نہیں لے رہا, دیکھو میں ان تینوں بچوں کا نام نہیں لے رہا, میں ان تینوں بچوں کا نام نہیں بتاؤں گا, لیکن تینوں چھوٹے چھوٹے سے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے مجھے پاگل بنا رہے, اتنے بڑے آدمی. کتنی بری بات ہے. یہ بری بات ہے, اچھی بات ہے؟ ان بچوں کی اس عادت سے مجھے لگا کہ ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہے. ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہے, ان کی تربیت اچھی نہیں ہے. یہ ان کے اندر یہ بہت بری عادت ہے, اپنی غلطی چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر ڈال لیں. ان کو چاہیے تھا میری چیز ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں گھر سے اٹھا کر لایا ہوں, آئندہ نہیں لاؤں گا. بات ختم ہو جاتی. بات کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بات کہاں پہ ختم ہوتی بتائیے؟ سچ بولنے پہ, جھوٹ بولنے پہ؟ بات کہاں پہ سمٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے؟ جان آدمی کہاں بچتا ہے؟ سچ میں بچتا ہے, جھوٹ میں بچتا ہے؟ تو جب آپ بہت زیادہ سچ بولیں گے نا تو دیکھنے والے آپ کو بولیں گے ماشاءاللہ اس بچے کی تربیت بہت اچھی ہے. ادھر بھائی کہاں دیکھ رہے ہو باہر؟ ایک منٹ کرو. بس بس بس
بس پورا نہیں. جب آپ بہت زیادہ سچ بولیں گے تو دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر بولیں گے ماشاء اللہ یہ بچہ بہت اچھا اور سمجھدار ہے. جب آپ بہت زیادہ سچ بولیں گے آپ کو دیکھ کر اندازہ ہوگا. میں نے اپنی بات کہاں سے شروع کری تھی, آج کی تعلیم کہاں سے شروع کری تھی کہ بعض بچوں کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچے بہت سمجھدار, با اخلاق, تمیزدار, ادب اور احترام والے ہیں, ان کی تربیت ان پر نظر آ رہی ہے, ان کے ابو امی نے ان پر بہت محنت کی ہے, بہت محنت کی ہے, ان کے ابو امی نے ان کو بہت اچھا سکھایا ہے, بہت یہ بچے اپنے ابو امی کا نام روشن کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور کچھ بچے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ اپنے ابو امی کا نام روشن نہیں کرتے, وہ اپنے استادوں کا نام, مدرسے کا نام بدنام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں وہ؟ بولیے. وہ نام روشن نہیں کر رہے, وہ بدنامی کا باعث بنے ہوئے. ان سے ان کے ابو امی کا نام روشن نہیں ہو رہا, مدرسے کا نام روشن نہیں ہو رہا, بدنامی کا باعث بنے. یعنی نام, لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں, تم کیسے ہو, کہاں پڑھتے ہو؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو کیا بننا ہے؟ بڑوں کا نام روشن کرنے والا بننا ہے, بڑوں کا نام بدنام کرنے والا. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو بڑوں کا نام بدنام کرے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سارے بولو. یہ جو باتیں آپ سے کہیں اس پر سارے بچے انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم ایسا کریں, یہ والی کلاس کے بچے